कार اجمل جامی نے بھی جوائن کیا ہے۔ جامی صاحب، فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور فیصلہ یہ ہے سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس پر پٹیشن مسترد کر دی گئی ہیں اور درخواستیں خارج کر دی گئی۔ لارجر بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہی ایکسپیکٹڈ تھا یا یہ تھوڑا سا شاکنگ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ فیصلہ ذرا مختلف آیا آپ کی ایکسپیکٹیشن سے؟ کیا خیال تھا آپ کا؟ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف تو پشاور ہائی کورٹ سے خاصی پر امید تھی۔ انیشلی بھی جو اس کیس کی جو ہیئرنگ ہوئی وہ خاصی ان کے حق میں جاتی دکھائی دی تھی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی سنگل بینچ یا کوئی ڈبل بینچ تو ہے نہیں، ایک لارجر بینچ ہے، 5 رکنی بینچ ہے۔ 5 رکنی بینچ کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک آئینی قانونی ساکھ ہوتی ہے۔ اگر اس کی جانب سے اسے مسترد کیا گیا تو دیٹ اسپیکس والیوم۔ آبویسلی اس کی اثرات خاصے گہرے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اس کاز کے لیے، کیونکہ اب ان کے پاس جو آخری فارم بچ گیا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ سو ویدر دے ول گو دیئر اور ناٹ، یہ اب تفصیلی فیصلہ آئے گا، اس کی روشنی میں یہ طے کیا جائے گا۔ لیکن یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی نظیر بن گئی کہ اگر 5 رکنی بینچ نے اس معاملے کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی آئینی اور قانونی نظیر ہوگی جب سپریم کورٹ میں بھی اسے کنٹیسٹ کیا جائے گا۔ سیٹ بیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس طرح سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا اس کیس کو، لیکن آئی تھنک اس کی بنیادیں ہی انتہائی نازک تھیں تحریک انصاف کی جانب سے، کیونکہ ماضی میں باب پارٹی کو بھی کے پی اور بلوچستان میں اس طرح کے مسائل کا سامنا رہا تھا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے ریزرو سیٹوں کی مانگ کر رکھی تھی اس طریقے سے پی ٹی آئی نے اس معاملے کو صحیح طور پر ٹیک اپ نہیں کیا تھا۔ اگر انہوں نے سنی اتحاد کونسل یا مجلس وحدت المسلمین یا ایسے کسی بھی پلیٹ فارم سے رجوع کرنا ہی تھا تو جو سنی اتحاد کونسل کی اپنی درخواست الیکشن کمیشنر پاکستان میں وہ بنیادی وجہ بن رہی جس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انہیں ریزرو، کیونکہ وہ الیکشن لڑ نہیں رہے تو اس لیے انہیں خواتین کا جو کوٹا ہے وہ درکار نہیں ہے یا ریزرو سیٹوں کا۔ اب پی ٹی آئی اس بیچ میں جو اخلاقی ان کا تقاضا ہے وہ البتہ طاقتور ہے، جاندار ہے کہ اگر 80-90 یا 95 سیٹیں ان کے پاس قومی اسمبلی میں ہیں تو اس مینڈیٹ کے ساتھ ریزرو سیٹیں ملنی چاہیے، لیکن جو آئینی، قانونی اور تاریخی حوالہ جات ہیں وہ تلخ ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ تو یہ ایک اخلاقی اور آئینی اور قانونی بحث کے بیچ کا معاملہ ہے، اس میں آبویسلی پی ٹی آئی اخلاقی پیمانے اور اپنے مینڈیٹ کی بنیاد پہ مانگ کر رہی ہے کہ انہیں وہ ریزرو کوٹا دیا جائے، لیکن فار ناؤ دس از اے سیٹ بیک فار پی ٹی آئی۔ اچھا جامی صاحب، یہ معاملہ ڈیفینیٹلی اب جو سمجھ آتی ہے وہی آتی ہے کہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا اور وہاں جا کر ایک بار پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ بحث وہاں پر چھڑے گی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ معاملہ اگر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں سے کوئی امکانات ہیں، کوئی ریلیف ملنے، کوئی حق میں بات ان کے فیور میں بات آ جائے گی اتحاد کونسل کی؟ یہ آبویسلی سپریم کورٹ پھر آخری ان کے پاس آپشن بچے گی جہاں انہیں جانا پڑے گا، لیکن سپریم کورٹ نے جو پارٹی سمبل کا جو فیصلہ تھا بلہ جب پی ٹی آئی سے لیا گیا اس میں بھی بڑی واضح ڈیسیژن تھا، اور سپریم کورٹ آبویسلی ریزالو تو کرے گا اس ایشو کو، لیکن ابھی تک جو پی ٹی آئی کے آئینی اور قانونی محاذ پہ ہمیں عدالتوں سے فیصلے ملے اس میں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی بڑا ریلیف شاید نہ مل پائے۔ اب اس کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں چیزیں، لیکن اس کیس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ پشاور ہائی کورٹ کے 5 لارجر بینچ کی آپ بات کر رہے ہیں تو 5 لارجر بینچ از ناٹ این آرڈنری بینچ، اس کا ایک اپنا وزن یا اس فیصلے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور وہ پشاور ہائی کورٹ جہاں سے پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف کا امکان تھا۔ لیکن انہیں بہرحال ہر حال میں رجوع کرنا چاہیے، بر وقت رجوع کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا فورم جہاں سے انصاف کی توقع ہے یا جو فارم باقی بچ گیا وہاں پی ٹی آئی کو جانا چاہیے، چاہے وہ دھاندلی کے خلاف شکایات میں الیکشن ٹریبونلز کی طرف جانا ہو، ہائی کورٹس میں جانا ہو، چاہے یہ جو ریزرو سیٹس کے معاملے پہ سپریم کورٹ جانا ہو۔ اس کاز کو انہیں ایوانوں کے باہر زیادہ لڑا ہے انہوں نے، جو یعنی ایوانوں کے اندر یا عدالتوں کے اندر لڑنے کا معاملہ تھا وہاں مجھے لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے وہ تیاری یا وہ اس طرح سے اس کاز کو نہیں ٹیک اپ کیا جیسے وہ مائکس پر، کیمرہ پر ٹیک اپ کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے کیونکہ کیمرے کے سامنے یا مائک کے اوپر تو ان کے پاس دلائل ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی وجوہات ہیں، لیکن کیا عدالتوں کے ہاں بھی یا ایوانوں کے ہاں بھی اپنے انہی گریوینسز کو لے کر کے پی ٹی آئی اسی طرح سے کنٹیسٹ کر رہی ہے؟ یہ ایک صحافی کے طور پر، تجزیہ نگار کے طور پر ہمیں سوچنا پڑے گا اور پی ٹی آئی کو خود بھی سوچنا پڑے گا کہ اس میں فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جامی صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن وہ یہ کہ آپ کے خیال سے
अच्छा, हमें अली हैदर ने भी ज्वाइन कर लिया। अली हैदर को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ तजियाकार अली हैदर भी मौजूद हैं। अली, आपके सामने ये फैसला भी आया कुछ देर पहले। ये फैसला सामने आता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, वो रिट पिटिशन मुस्तरद कर दी गई है और दरखास्तें खारिज कर दी गई लार्जर बेंच की जानिब से। ये फैसला मुख्तसर सामने आया है। क्या समझते हैं आप, अब क्या ऑप्शन है इनके पास? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ ऐसा मामला हमारे सामने आएगा, या वहाँ पर कोई आपको रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है? देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा मसला जो है वो पीटीआई की अपनी गैर संजीदगी भी है। कल आपको पता होगा कि अली जफर साहब का पेश ना होना, इस पे अदालत ने बरहमी का इजहार किया था, जी। लार्जर बेंच बना था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वजह से इनका केस कमजोर है, इनका केस का कंटेंट भले ही मजबूत होगा, लेकिन इनकी गैर संजीदगी भी कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। और अगर हम प्रोसीजर्स को देखें तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, चूंकि पार्लियामान में मौजूद जमात है ही नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से, और ना ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से किसी ने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़के वो उनके इंतखाबी निशान पे वो असेंबली में आए, तो कानून तो फिर यही कहता है कि आप मखसूस नशिस्तें के हामिल नहीं होंगे। अलबत्ता कानून फिर इस मामले पे खामोश है कि जो मखसूस नशिस्तें इनको नहीं मिलेगी उनका होगा क्या। उस पे इलेक्शन कमीशन जो फैसला किया वो अपने तय किया। इस पर माहिरीन कानून की राय है कि इस पे कानूनी इंटरप्रिटेशन जरूरी थी। इस पे इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो अदालत से रुजू करती, सुप्रीम कोर्ट से इसकी तशरीह करवाती। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट में, देखिए अगेन सुप्रीम कोर्ट एक उससे एपलेट कोर्ट है, वहां पे जाके कानूनी मामला है कि अदालत क्या बेहतर समझती है वो बेहतर जानेगी। लेकिन जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है तो उनको एक और बड़ा झटका लगा है मखसूस नशिस्तों का उनसे छिन जाना, और उनके नजदीक ये उनके साथ उसी ज्यादती की कंटिन्यूटी है जो कि बहुत अरसे से हो रही है। सो लेट्स सी तहरीक इंसाफ इस पे क्या रिएक्शन देती है। इसके बाद हाँ, बर्फ पिघलने लगी थी, हम ये देख रहे थे कि शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है अलीमीन जी। गड्ढापुर की, और हमें बड़े पॉजिटिव साइंस देखने को मिले। तो तहरीक इंसाफ इस तरह के इस फैसले के बाद क्या उस मफाहमत की जो एक पॉलिसी शिफ्ट हमें कल देखने को मिला उसे कंटिन्यू करती है, या फिर वो एहतजाजी सियासत की तरफ आती है दोबारा। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ क्या ठीक है। स्ट्रेटजी अली अपनाती है। हैदर हमारे साथ मौजूद थे, अजमल जामी हमारे साथ मौजूद थे और सफ़ीरुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।